السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کی روبرو ہوں کلاس 12 کی اردو کہکشاں حصہ دوم کے ساتھ، اور آج پڑھنا ہے ہم لوگوں کو کامل انقلاب، جو خطبہ ہے جے پرکاش نارائن کا۔ تو چلیے بغیر وقت گوائے ہوئے سیدھے سیدھے ہم ویڈیو پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں جے پرکاش نارائن کے بارے میں۔ جے پرکاش نارائن کی پیدائش 11 اکتوبر 1902 کو سیتاب دیارہ گاؤں میں ہوئی، جو بہار اور یوپی کی سرحد ہے۔ جے پرکاش نارائن کے والد کا نام تھا ہرسو دیال، اور ان کا انتقال 8 اکتوبر 1979 میں پٹنہ میں ہوا۔ کامل انقلاب ان کا بہت ہی بہترین مضمون ہے، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کامل انقلاب اگر پڑھا جائے تو بہت طویل ہے۔ سیدھے سیدھے سوال پر آتے ہیں۔ امید ہے سوال سن کر ہی آپ کو اس پورے سبق کے بارے میں اندازہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جان لیں کہ ہندوستانی سیاست میں جے پرکاش نارائن کو سروودے لیڈر کہا جاتا ہے۔ کامل انقلاب جے پرکاش نارائن کا لکھا ہوا بہت بہترین مضمون ہے، اور جے پرکاش نارائن کے والد کا نام تھا ہرسو دیال۔ جے پرکاش نارائن کا انتقال 1979 میں ہوا۔ اب سوال کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے، آپ بتائیے کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا؟ تو کامل انقلاب کا تصور جے پرکاش نارائن نے پیش کیا۔ جے پی کس رہنما کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے تھے؟ تو جے پی گاندھی جی کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، جمہوریت میں یقین ہونے کی وجہ سے جے پی کا کس چیز میں یقین نہیں ہے؟ تو جمہوریت میں یقین ہونے کی وجہ سے جے پی کا تشدد میں یقین نہیں ہے، یعنی ہنسا میں یقین نہیں ہے۔ کس انقلاب میں تبدیلی کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے؟ تو پرتشدد انقلاب میں تبدیلی کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے، یعنی ہنسا۔ اس کے بعد ہے کوانٹیٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے، کس نے کہا؟ تو کوانٹیٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے، یہ قول کارل مارکس کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ویدانت کا فلسفہ وویکانند نے امریکہ کے کس شہر میں دیا تھا؟ تو یہ فلسفہ وویکانند نے امریکہ کے شہر شکاگو میں دیا تھا۔ اس کے بعد ہے مختصر گفتگو۔ کامل انقلاب کے بعد کون کون سی تبدیلیاں واقع ہوں گی؟ سبق کے حوالے سے جواب دیں۔ جو انقلاب کی بات وہ کر رہے ہیں، اگر وہ منزل کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، جیسے چھوا چھوت، ذات پات اور فرقہ واریت جیسی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا سوال ہے، جے پرکاش نارائن نے بلا جہیز شادی کے لیے کیا دلیلیں دی ہیں؟ تو جے پرکاش نارائن جہیز کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے لڑکوں کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے تو پھر اپنی لڑکیوں کو جہیز کہاں سے دیں گے؟ اس سلسلے میں جے پرکاش نارائن کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی وہ جانور نہیں ہوتے کہ ان کو سودا مطلب ان کو بیچ دیا جائے، اس لیے ان کی قدر کریں اور جہیز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ جے پی پرتشدد انقلاب پر پرامن انقلاب کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ چوتھا سوال ہے، تو جے پی پرتشدد انقلاب پر پرامن انقلاب کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں پرتشدد انقلاب کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ انقلاب لمبے عرصے کے جد و جہد کے بعد سامنے آئے اور نئے طرز عمل کرنے میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اس کی رفتار بہت دھیمی رہی۔ پرامن جو انقلاب ہوا اس کی رفتار بہت دھیمی رہی، لیکن وہی کامیاب انقلاب رہا۔ پرتشدد انقلاب میں کافی وقت لگا اور وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا۔ اب اگلا سوال ہے، انقلابی رہنماؤں کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو انقلابی رہنماؤں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ ہمیشہ اہنسا کا راستہ چنتے ہیں، یعنی امن کا راستہ چنتے ہیں، امن کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کسی چیز کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیا کرتے۔ تشدد کی راہ کون لوگ اپناتے ہیں؟ تو تشدد کی راہ وہی لوگ اپناتے ہیں جن کو پرامن انقلاب میں یقین نہیں ہوتا، یعنی جو بہت جلد کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا انقلاب
کامیاب نہیں ہو پاتا اور وہ فیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب ہے انقلاب کی سائنس کا کیا اصول ہے؟ تو انقلاب کی سائنس کا اصول ہے کہ جب تک پورا سماج انقلاب کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تب تک سماج میں کوئی انقلاب برپا ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی سماج میں جب ناانصافی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہیں سے انقلاب کی زمین تیار ہوتی ہے۔ عوام کے اندر بے چینی ہوتی ہے اور وہی بے چینی نئے انقلاب کو جنم دیتی ہے۔ جیسا کہ کارل مارکس نے کہا تھا، کوانٹٹی کوالٹی میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو ایک انسان ہے، دھیرے دھیرے ایسے بہت سارے انسانوں کی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے جن کے ساتھ غلط ہوا، وہ سبھی ایک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انقلاب کی بنیاد پڑتی ہے، اور وہ بنیاد ایسی ہوتی ہے جس کا اثر پورے ملک میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، اس میں میں نے بتایا آپ کو کامل انقلاب کے بارے میں۔ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔